ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب اور ہماری آج کے موضوع پر ہماری تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے استقبال معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ سماجی اعتبار سے دیکھیں یا پھر آخرت کی نظر سے دیکھیں تو موضوع ہے تعلیم اور تربیت۔ ناظرین ہم سبھی جانتے ہیں کہ تعلیم ہمیں قابل بناتی ہے، ترقی کی راہ ہماری ہموار کرتی ہے، دنیا اور آخرت کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے، جبکہ تربیت کی اگر بات کریں تو تربیت ہمیں سلیقہ مندی سکھاتی ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بات کریں یا پھر آخرت کی بات کریں تو ہمیں سلیقہ مندی سکھاتی ہے، اور بہتر تربیت سے سلیقہ مندی آتی ہے، آداب آتے ہیں، تہذیب آتی ہے، اور یہ تمام تر چیزیں یعنی تعلیم کی بات کریں، تربیت کی بات کریں تو ہمیں اپنے والدین سے آغازی طور پر ملتی ہے۔ اس پر بات ہوگی، لیکن ہم آغاز اپنی بات کا آج اس بات کے ساتھ کریں گے مولانا صاحب، ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ہم انجینئر بن جاتے ہیں، ہم وکیل بن جاتے ہیں، ہم بڑے آدمی بن جاتے ہیں، لیکن بہتر انسان کئی مرتبہ ہم نہیں بن پاتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا شعور کی کمی ہے کیا، یا تربیت کی کمی ہے؟ کیا کمی پاتے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، مجھے مولانا جلال الدین رومی کا ایک مصرع ذہن میں آ رہا ہے، اور اس ایک ہی مصرع کے اندر معنی کا ایک سمندر سمو دیا ہے۔ بے شک بے شک جی۔ مولانا رومی کہتے ہیں، ہم چو بتگر از حجر یار تراش، یعنی بت بنانے والا، مورتی بنانے والا جی ایک پتھر کے بڑی چٹان سے ایک دوست، ایک محبوب، ایک پیاری سی مورتی پیدا کر دیتا ہے۔ صحیح کہا، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ قرینے سے تراشا جائے۔ ہاں، وہ تراشنے کے ذریعے وہ پتھر جو ہے اس کے اندر نہ کوئی سانپ ہے، نہ کوئی بھیڑیا ہے، نہ کوئی کتا ہے، نہ کوئی محبوب ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا جو تصور ہے جی وہ اس کو تراش کر اس کے اندر سے بہت پیاری سی مورتی پیدا کر دیتا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں جی۔ تو مولانا رومی کہتے ہیں، جس طرح سے ایک ناتراشیدہ پتھر میں سے ایک محبوب پیدا کر لیا جاتا ہے، اس طریقے سے نامساعد حالات میں سے بھی تم مساعد حالات اور کامیاب چیزیں پیدا کر سکتے ہو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی، دوسری جو کچھ بھی ہے بنا دیتے ہیں، لیکن وہ خود پہلے سے کچھ بنا ہوا نہیں ہوتا، فطرت اس کی صحیح سلامت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہر انسان کے اندر اچھا بننے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، برا بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک کچی مٹی کی طرح سے ہوتا ہے، جیسے گیلی مٹی ہوتی ہے۔ را مٹیریل جو ہے، ہر انسان ایک را مٹیریل، کچا مال ہے۔ اب اس سے تم لیٹرین بنا رہے ہو یا مندر اور مسجد بنا رہے ہو، یہ تمہارے بنانے پر موقوف ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں جی۔ اینٹیں، مسالہ، سب سامان موجود ہے، جذبہ ہے، عزم ہے، تمام بنانے والے کے اوپر موقوف ہے اس سے وہ کیا بناتا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ اور بچے کی بات کریں تو بچہ تو بالکل گیلی مٹی کی طرح سے ہوتا ہے، جس چاہے شکل میں اس کو ڈھال لیا جائے۔ اس لیے تعلیم اس چیز کا نام ہے کہ آپ بتا دیں یہ کام یوں ہونا چاہیے، یہ کام یوں ہونا چاہیے جی۔ تربیت نام ہے اس چیز کا، آپ اسے بنا دیں۔ صحیح فرما رہے ہیں جی جی۔ بچے کو ایک تو یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ کام یوں ہونا چاہیے، ایک یہ ہے کہ اس کو بنا کے تیار کیا جائے، صحیح، تو وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری ایک بات اہم یہ ہے کہ بچے کو آپ بنانا چاہتے ہیں، پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جی جی۔ جب معمار مکان بناتا ہے تو پہلے ذہنی نقشہ ہوتا ہے، پھر اس کو کاغذ پر لاتا ہے، پھر اس کے بعد حقیقت میں سامنے لاتا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں جی۔ اسی طریقے سے بچے کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں، یہ پہلے آپ کو سوچنا ہوگا۔ آپ کا بچہ ہے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کے زیر تربیت کوئی بچہ ہے، اس کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں یہ آپ کو پہلے سوچنا پڑے گا۔ اگر ہماری بنیاد مستحکم ہے، مضبوط ہے، تو عمارت انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگی۔ یہ حقیقت بات ہے، دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو وہی عمارت پائیدار ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے جس کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، اور یہی بات بچوں پر لاگو ہوتی ہے۔ بچوں کو اگر ہم بہتر تربیت دیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تو بہتر انسان بھی بنیں گے، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں۔ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ان کے مزاج میں ایک الگ اکڑ پن سا ہے، ایک الگ تنک مزاجی ہے، ایک الگ
الگ بدتمیزی یا بدتہذیبی جو بھی کچھ کہیں آپ، اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ مولانا صاحب ایسا کیوں ہے؟ ہم بہتر اسکولوں میں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہتر کالجز میں ہم جاتے ہیں، بہتر نوکری ہم پاتے ہیں، بہتر عہدہ ہم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بہتر انسان کیوں نہیں بن پاتے؟ دیکھیے، جو چیز ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہی بنتی ہے۔ جی جی، ہمیں اچھا انسان بنانے کی کوشش ہی نہیں کہ ہمارے پڑھانے والوں نے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے مربین نے ہمیں اچھا انسان بنانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ ہمیں بنانے کی کوشش کی گئی ایک اچھا وکیل، یعنی بحث کرے تو دوسرے کو مات دے دے اور اپنے کیس کو مضبوط کر دے، یہ سکھانے کی کوشش کی، اس میں کامیاب ہے۔ ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش نہیں کی، وہ اس میں کامیاب نہیں ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم بنانا کیا چاہتے ہیں بچے کو۔ ایک اچھا، ایک شریف انسان، ایک ہمدرد انسان، ایک سماجی انسان بنانا چاہتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر بنایا، اور ڈاکٹر کا کام جو ہے، سب سے پہلا کام اس کے شفا بخشی سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہمدردی پیدا ہو۔ مریض کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، اس سے جو ہے کمانے کا جذبہ ہے۔ اس لیے شفا میں بھی کچھ کمی ہے، شفا بھی نہیں حاصل ہوتی، شفا دینے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ اس کے جیب سے پیسہ جتنا زیادہ میں کھینچ سکوں وہ جذبہ ہے۔ اس کو میں شفا دے دوں، اس کی پریشانی دور کر دوں، اس کا رنج و غم دور کر دوں، اس کی آہوں کو ٹھنڈا کر دوں، یہ جذبہ ہے ہی نہیں۔ یہ جذبہ نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، اپناپن نہیں ہے، اپنائیے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ انسانیت کا ہونا بہت ضروری ہے، ہمدردی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور مریض کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنا بہت ضروری ہے، اور اللہ کے فضل سے تبھی اس میں شفا بھی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، پوری دنیا میں ان کا نام ہے، بڑے بڑے آپریشن کرتے ہیں، بڑے جو پیچیدہ آپریشن کرتے ہیں، اس کے بعد جب بل کی باری آتی ہے تو بہت سخت ہو جاتے ہیں کہ اس بل میں سے 2 روپے بھی کم نہیں ہوں گے۔ یہی بات ہم وکیلوں کی بات کریں، یہ ایک مثال ہے، وکیل یا ڈاکٹر کی ایک مثال ہم دے رہے ہیں کہ بڑے بڑے قابل انسان ہوتے ہیں، لیکن جب فیس کا نمبر آتا ہے تو بہت سختی آ جاتی ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، یہ بل، یہ فیس یہ دے پائیں گا یا نہیں۔ تو مولانا صاحب، اسلام اس تعلق سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، اسلام یہ کہتا ہے کہ آدمیت احترام آدمی۔ علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں یہ جگہ کہا ہے، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ آدمیت نام ہے آدمیت کے احترام کا۔ بے شک بے شک۔ اے مخاطب، تو انسان کے مقام سے آشنا ہو جا۔ انسانیت جو ہے، ہم کسی انسان کے ساتھ جب ہمدردی کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں رب العالمین ہمیں جو کچھ دیتا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ صحیح فرما رہے ہیں جی۔ ہم اس سے فیس کے انتظار میں ہیں، وہ اتنی فیس دے سکتا ہے تو ہم اس کا علاج کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ وہ اتنی فیس دے سکتا ہے تو اس کا کیس لڑیں گے، ورنہ نہیں لڑیں گے، چاہے وہ کتنے ہی ظلم میں چور ہو جائے، دوسرے کتنی اس کے اوپر حاوی ہو جائیں۔ ایک آدمی جو ہے، اس کو نارمل طریقے پر ایک عورت کی ڈیلیوری ہو سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ اگر میں نارمل طریقے پہ ہونے دوں تو فیس مکمل نہیں ملے گی، فیس کچھ نہیں ملے گی۔ اور اگر میں کہوں آپریشن ہوگا تو 50,000 اور 25,000 فیس مل جائے گی۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپریشن ہوگا۔ اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو، پھر میں نہیں جانتا۔ اس طرح سے اسے خوف زدہ کرتے ہیں کہ وہ جلدی سے اچھا ٹھیک ہے آپ آپریشن کر دیں، ساری شرائط منظور کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بیمار کو ہسپتال سے جانے نہیں دیا جاتا جب تک کہ اس کے تمام پیسے وصول نہ کر لیے جائے، وہ کچھ بھی کرے۔ صحیح بات ہے، اس سے ہمیں بحث نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فیس نہ لی جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ انسانوں سے جو آپ کے مفادات ہیں، آپ کی ضروریات ہیں، ان کو پورا نہ کیا جائے، لیکن ضروریات اور ہوس میں فرق ہے۔ صحیح بات فرما رہے ہیں کہ ضروریات اور ہوس میں فرق ہے، اور یہ تمام پیشہ وروں کے ہم ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی طرف انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں، لیکن بیشتر اس طرح کے ہیں۔ بہت سارے ہمدرد بھی ہوا کرتے ہیں جو کہ آپ کے جذباتی کیفیت کو دیکھتے ہیں، آپ کی جو فنانشل آپ کی پوزیشن ہے اس کو بھی محسوس کرتے ہیں، آپ کے درد کو اپنا درد بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو تمام تر لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن جو بیشتر اب جو اکثریت ہے وہ اسی طرح کی ہے، پتھر دل لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، جبکہ اسلام تو بہت نرم دلی کی بات کرتا ہے، ہمدردی کی بات کرتا ہے۔ مولانا صاحب، ایک طرف تو ہم نے بات کی بڑے بڑے عہدیداروں کی، بڑے بڑے تعلیم یافتاؤں کی، لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ غریب، ایک بہت ادنا سا انسان، اس میں تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے، اس نے بہت زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن اس کے اندر انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اس کے اندر شعور بہت زیادہ ہے، سلیقہ مندی ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سڑک پر ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے گاڑی والے اپنی گاڑی کو آگے بڑھا لے جاتے ہیں، ایک زخمی سڑک پر پڑا ہوا تڑپ رہا ہے لیکن اس کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہیں پر ایک رکشہ پلر آتا ہے اور وہ فوراً اپنا رکشہ کنارے پر لگاتا ہے اور اس کو سب سے پہلے اس کو دیکھتا ہے، مریض کو دیکھتا ہے، اس کے بعد جو بھی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ فرق کیوں؟
دیکھیے اس میں ایک تو ہماری سسٹم کی کمی ہے. جی 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 ہمارے سسٹم میں اب پولیس نے اور سب لوگوں نے اس بات کو محسوس کر لیا ہے کہ کسی تڑپتے ہوئے انسان کو آدمی اس لیے نہیں چھوتا کہ وہ پھر پھنس جائے گا. حالانکہ میرے مثال دی ہے کہ اسی مثال پر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر اس کی ہمدردی کے لیے اس کے ساتھ میں ٹھہر گیا تو 1000 پچڑوں میں پڑ جاؤں گا، اس لیے چپ چاپ آگے بڑھ جاؤ. جی جی وہ بشیر بدرن نے ایک عمدہ شعر کہا تھا کہ تم ابھی نئے شہر میں آئے ہو، شاید راہ میں رک گئے حادثہ دیکھ کر. یہاں تو رات دن ہوتا ہے دلی میں اور بڑے شہروں میں رات دن حادثے ہوتے ہیں، آدمی تڑپتا رہتا ہے، لوگ اپنی گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں. اگر اسے وقت پر ہمدردی مل جاتی اور اسے فرسٹ ایڈ کا انتظام ہو جاتا تو ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جاتی. لیکن اس کا خون بہتا رہا، وہ تڑپتا رہا اور کچھ دیر کے بعد اس نے دم توڑ دیا. لوگوں نے بے حسی کا ثبوت دیا. لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں رکشے والا، یہاں بھی وہی بات کہوں گا میں، رکشے والا بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن انسانیت ہر رکشے والے کے نہ صحیح لیکن اکثر رکشے والوں میں، اکثر انسانوں کے اندر یہ ایک فطری چیز ہے. وہ اسے اپنے رکشے میں بٹھائے گا، اسے لے کے جائے گا، اس کے دوا دارو کرائے گا اور ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جائے. صحیح بات ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمدردی ہے، انسانیت ہے. اسی طریقے سے مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ 4 لوگوں کے درمیان ہم بیٹھے ہیں. دانشور تو یہ کہتے ہیں کہ 2 منٹ کی گفتگو میں اندازہ لگ جاتا ہے کہ آپ کس خانوادے سے ہیں. خانوادے سے تعلق یہ ہے کہ کہاں سے آپ نے تہذیب حاصل کی، کہاں سے آداب آپ نے سیکھے. تو چند منٹ کی گفتگو میں یہ چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں. 5 لوگوں کے درمیان ہم بیٹھے ہیں، وہاں پہ تعلیم یافتہ جو ہائر ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر کم پڑھے لکھے بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جو نتیجہ نکالنے والا انسان ہے وہ 2 منٹ کے اندر بتا دے گا کہ تعلیم یافتہ تو آپ ہیں لیکن اچھے انسان نہیں ہیں، جبکہ یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان کے اندر تہذیب کوٹ کوٹ کر بھری ہے. تو مولانا صاحب اس طرف بھی آپ کا شیخ سعدی نے ایک بات کہی ہے، جی تا کہ انسان نگفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد. جب تک آدمی بولتا نہیں ہے تو اس کا عیب یا ہنر، اس کی خوبی یا برائی چھپی رہتی ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو 1-2 جملے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا قابل ہے. اس لیے آدمی کم بولے اور بولنے سے پہلے تول لے، اور اس کے بعد جب بولتا ہے تو ایک جملے میں پورے ماحول کا دل جیت لیتا ہے. پہلے ایک لفظ تولیں گے، پھر کہیں ہم زبان کھولیں گے. ایک مصرع ہے ایک شعر کا. لیکن مولانا صاحب تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کتنی اہم ہے؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ نہیں، میں کہتا ہوں تعلیم جتنی ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری تربیت ہے. جی 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 اس لیے کہ تربیت اگر نہیں ہے تو بسا اوقات یہ تعلیم بھی مضر ہو جاتی ہے، بے فائدہ ہو جاتی ہے. آدمی کو جب جگہ جگہ دیکھا، ایک ڈاکٹر کو تمام ہسپتالوں میں دیکھا، یہ اپنی خود غرضی میں مریض کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھتا، وہ ہسپتال والے اس کو اپنے یہاں رکھیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جو تعلیم اس نے حاصل کی تھی اس کے لیے بے فیض ہوگی، اس لیے کہ اس کے اندر تربیت نہیں ہے، اس کے ساتھ انسانیت کی ہمدردی نہیں ہے، اس کے حوث کے سامنے دوسرے کی ضرورت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے. جی 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 تو اس لیے تعلیم ضروری ہے لیکن تربیت اس سے زیادہ ضروری ہے. آدمی کا قابل ہونا زیادہ ضروری، بہت ضروری ہے، لیکن اس کا انسان ہونا اس سے زیادہ ضروری ہے. لیکن آج کے دور میں ہم صرف قابل بنا رہے ہیں، سلیقہ مند بنانے پر دھیان کم ہے مولانا صاحب ہمارا. جی ہاں، سلیقہ مند بنانے پر دھیان اس لیے کم ہے کہ سلیقہ مند ہم خود ہی نہیں ہوتے. جی 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 بسا اوقات جو ماں ہے اسی کو روٹی پکانی نہیں آتی تو بچی کو کیا بتائے گی؟ آپ خود ہی قابل نہیں ہیں تو اپنے اولاد کو کیا قابل بنائیں گے؟ اس لیے پہلے اپنے آپ کو قابل بنائیے اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ ہمیں اپنی اولاد کو انسان، ایک شریف انسان، ایک ہمدرد انسان، ایک درد مند انسان بنانا ہے، انسانیت کا بہیخواہ بنانا ہے، صحیح بات ہے، نہ کہ لوگوں سے لوٹنے کھانے والا ایک کماؤ پرزا. اسلام نے ہمیشہ پیروی کی ہے ہمدردی کی، انسانیت دوستی کی. انہوں نے بات کہی ہے. صحابہ کی بات کریں تو صحابہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے تھے، کتنے تعلیم یافتہ تھے، لیکن ان کے اندر تہذیب، ان کے اندر آداب، ان کے اندر ہمدردی، ان کے اندر انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی. مولانا صاحب آج بھی ہم ان کے نقش پا کو ہم دیکھتے ہیں اور اسی کی طرز زندگی پر اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہا جائے تو کوشش کرتے ہیں لیکن ضرورت بہت زیادہ ان کے نقش پا پر چلنے کی ہے. جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ مجھے یاد آ رہا ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرا باپ مجھے اس بات پر پٹائی کیا کرتا تھا کہ کم وقت تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے. اور ایک وقت وہ آیا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے ان کا سلیقہ، ان کے طریقے حکومت، ان ساری چیزوں کو تسلیم کیا. آج تک دنیا ان کے طرز حکومت کو نمبر 1 مانتی ہے. وہ ساری چیز جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ان کے اندر پیدا ہوئی. صحیح بات ہے. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. اکبر الہ آبادی نے یہ کہا ہے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے،
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. بے شک بے شک. یہ ساری چیز جو ہے تربیت سے آئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی ہے, لیکن تعلیم سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے, اس لیے کہ حضور کو دیکھا تو انہوں نے سیکھا. ہم لوگ, ہمارے بچے جو کچھ دیکھتے ہیں, جو کچھ آنکھ سے دیکھتے ہیں اس سے زیادہ سیکھتے ہیں, جو کان سے سنتے ہیں اس سے کم سیکھتے ہیں. کان سے آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں, آنکھ سے وہ آپ کا نمونہ زندگی دیکھتا ہے. صحیح بات. جو آنکھ سے دیکھے گا اس کو بچے زیادہ سیکھے گا, جو کان سے اس کو سمجھایا جائے گا اس کو اتنا نہیں سمجھا. تو پھر مولانا صاحب اپنے گھروں میں ہم کیوں ایسا ماحول پیدا نہیں کرتے؟ کیوں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا ہم گھر میں ذکر کرتے؟ کیوں نہیں اسلام کے جو آداب ہیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ہم سکھاتے؟ کیوں نہیں اپنے اوپر عمل کرتے؟ دیکھیے صحیح بات یہ ہے کہ ہم اس لیے نہیں کرتے, ہمیں فرصت نہیں ہے. بہت اچھی بات. ہم نے پیسہ جی. کمانے کے لیے اپنے آپ کو ایک کماؤ جانور بنا لیا ہے. صبح سے نکلے شام فلاں جگہ وہاں ٹیوشن پڑھائیں گے, فلاں جگہ وہاں نوکری کریں گے, فلاں جگہ ڈیوٹی دیں گے, رات کو جا کے وہ پھر ٹیوشن پڑھانا ہے, رات کو 12 بجے 1 بجے فارغ ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. صبح سویرے نکلا, سارے دن اپنے آپ کو مصروف رکھا ہے. مصروف رہنا برا نہیں ہے, لیکن صرف پیسہ کمانے کے لیے مصروف رہنا اور ساری چیزوں کو بھول جانا بلکہ نادانی ہے. وقت کو اگر بہتر ڈھنگ سے ہم مینج کریں, اس کو ترتیب دیں تو سب کام کے لیے وقت نکل جاتا ہے. ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. اپنے لیے وقت نکل آتا ہے, بچوں کے لیے وقت نکل آتا ہے, عبادات کے لیے وقت ہم نکال سکتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ٹائم مینجمنٹ کا فقدان ہے. مولانا صاحب اسی موضوع پر انشاءاللہ تعالی اگلے شمارے میں اور بات کریں گے. فی الحال 2 کالر ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. نور الحسن صاحب ہیں اور سیف الحق صاحب ہیں. پہلے ہم نور الحسن صاحب سے بات کریں گے, ان کا سوال جانیں گے. خیر مقدم آپ کا نور الحسن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں. مولانا صاحب ہم کو گھبراہٹ اور دماغی ٹینشن اور گھبراہٹ کی وجہ سے گیس بہت بنتی ہے. اگر دوا بہت کرتا ہوں مگر ٹھیک نہیں ہوتی ہے, اور یہاں تک ہمارا دماغ پہنچ جاتا ہے, شیطان خودکشی تک پہنچانے لگتا ہے. دماغی ایسے خیالات, برے خیالات آنے لگتے ہیں. تو کوئی ایسی دعا ہم کو بتائیے. انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب کی رہنمائی آپ تک پہنچائیں گے. غور سے سنیے گا اور جو مولانا صاحب آپ تک رہنمائی فرمائیں اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کیجیے گا, اور اسی طریقے سے جس طریقے سے مولانا صاحب آپ تک یہ رہنمائی فرمائیں. اور براہ کرم جتنے بھی سوالات آپ کرتے ہیں, تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ کاغذ اور قلم اپنے ساتھ رکھیں, اور ہو سکے تو بات کو ریکارڈ کر لیں تاکہ دہرانے میں آسانی ہو. سیف الحق صاحب آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کلکتہ سے بول رہا ہوں جناب. وعلیکم السلام. سیف الحق صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ حضرت میرا ایک دونوں لڑکی کا شادی کے سلسلے مولانا صاحب نے بہت اچھا یہ بتایا تھا. شادی ماشاء اللہ آپ لوگوں کا دعا سے, مولانا صاحب کا دعا سے بہت اچھا ہو گیا ماشاء اللہ. تھوڑا روزی کے لیے روزی کا دروازہ ایک دم بند ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں, جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اچھا چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن گھوم پھر کے روزی کا جو اللہ پر یقین رکھیں, انشاءاللہ تعالی سب بہتر ہوگا. مولانا صاحب کی رہنمائی آپ تک پہنچے گی. شہناز صاحبہ ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. شہناز صاحبہ خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیے. ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے اور اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجیے. بہن شہناز. جی ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے. کس طرح کی پریشانی ہے بتائیں گی؟ روزی کے لیے بھی, اور ایسے بہت پریشان رہتے ہیں. ہمارے گھر والا کا دماغ کا اسی ٹینشن رہتی ہے, وہ ان کا دماغ کوئی کام نہیں کرتا ہے, ایسے بہت پریشان رہتے ہیں. بہت شکریہ بہن, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. مولانا صاحب سے ہم فوراً اس سوال پر رہنمائی حاصل کرتے ہیں. مولانا صاحب دیکھیے, کاروبار کی خرابی خود بخود گھر میں ٹینشن پیدا کرتی ہے. جب پیسے ضرورت کے مطابق پورا نہیں ملتے تو آدمی کو غصہ آتا ہے. بیوی کہہ رہی ہے فلاں سامان لانا ہے, آٹا لانا ہے, چاول لانے ہیں, یہ کرنے ہیں, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کہاں سے لائے. اس پہ ٹینشن ہو جاتی ہے. تو اپنی آمدنی بڑھائیے اور قناعت بڑھائیے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس پہ صبر و سکون سے رہنے کی عادت ڈالیے. یہ سب سے بڑا گر ہے. جس آدمی کو 1 لاکھ روپے مہینے کی آمدنی ہے وہ بھی کوئی بھی پریشان ہو جاتا ہے. جس کو 20,000 روپے مل رہے ہیں وہ اپنا آرام سے گزارا کرتا ہے, اس لیے کہ وہ 20,000 میں اپنے آپ کو اس نے سیٹ کر لیا, اور یہ 1 لاکھ کے اندر اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر سکا. اس لیے ایک تو یہ عادت ڈالیے کہ جتنی ہماری آمدنی ہے خرچوں کو سکیڑ کر کم کر کے اتنی ہی میں لانے کی کوشش. صبر و شکر کی عادت ڈالنی ہے. اگر ہفتے میں 1 مرتبہ گوشت بنانے کی گنجائش ہے تو 1 مرتبہ بنائیے, 3 مرتبہ 2 مرتبہ نہ بنائیے. پتلی دال کھانے کی گنجائش ہے تو اتنی کھائیے. جیسے جیسے حالات بہتر ہوتے جائیں تھوڑا بہت اس کو بڑھا لیجئے, کچھ اس میں پسنداز بھی کرنے کی کوشش کیجئے. ایک تو یہ کر لیجئے. دوسرے کہ بار بار استغفار
5 नमाजों की पाबंदी, फजर की नमाज खास तौर पर, यूं तो हर नमाज जरूरी है, लेकिन कारोबार के सिलसिले में फजर की नमाज वक्त पे पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, और इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़िए, इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला। 2 कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। यास्मीन कौसर साहिबा हैं और खदीजा साहिबा हैं। यास्मीन साहिबा, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन यास्मीन, फरमाएं। मैं अल्मोड़ा से बोल रही हूँ। जी जी फरमाएं। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, 4.5 महीने हो गए जी। हाँ, तो मैंने इद्दत भी की, मगर वो मुझे ख्वाब में नहीं दिखते हैं। ख्वाब में दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, नहीं ख्वाब में दिखते। नहीं दिखे, वो 4.5 महीने हो गए, इद्दत में भी रही मैं। इंतकाल किनका हुआ ये और दोबारा बताइए। हमारे शौहर का इंतकाल हुआ। ठीक है, आप बहन, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। बहन खदीजा, आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका। जी शुक्रिया। पहले तो मौलाना साहब की खिदमत में दुआओं की गुजारिश है, और 2 सवाल है मेरे। पहला तो ये सवाल है कि मैंने मंजिल से कुरान शरीफ पढ़ने का तरीका पूछा था, तो मुझे उसकी फजीलत के बारे में भी पूछना था, क्या इसकी फजीलत ज़्यादा है उस तरह से कुरान शरीफ पढ़ने से? ठीक है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भूख की शिद्दत की वजह से घर से बाहर निकले थे, तो किसी सहाबी के यहाँ उन तीनों की दावत हुई थी, तो इस पर हुजूर ने ये फरमाया था कि इसके बारे में क़यामत के दिन हमसे सवाल होगा। तो मेरा ये सवाल है कि इतने दिनों की भूख के बाद भी सवाल होगा, तो ये किस तरह का सवाल होगा? हमारा सा सवाल आप तक पहुँच गया, बहुत शुक्रिया बहन जी। देखिए बेटे, बिल्कुल सही बात है, और जो बात आपको सवाल पैदा हुआ है वही सवाल हजरत उमर को भी पैदा हुआ था, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सूरह कुरान मजीद की आयत पढ़ के सुनाई थी, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे क़यामत के दिन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। तो हजरत उमर ने यही बात कही थी, अल्लाह के रसूल 3 वक्त का या 3 दिन के फाके के बाद चंद खजूरें मिली हैं, इसका भी सवाल किया जाएगा? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसका भी सवाल होगा, और फिर उसको अपनी उस उलझन को दूर फरमाया कि जब हम कोई नेमत इस्तेमाल करके अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते हैं तो फिर वो गोया उसकी कीमत अदा हो जाती है, फिर उसके बारे में सवाल नहीं होगा। जो भी नेमत हमें अल्लाह की तरफ से मिल रही है, तो एक पानी का गिलास मिल रहा है, हम में से हर शरीफ आदमी जब कोई किसी को प्यास में एक ठंडा पानी का गिलास दे देता है तो वो कहता है थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। जब हमें अल्लाह ताला इतनी अजीम नेमतें दे रहा है, मकान दिया है, सवारी दी है, जिंदगी दी है, सेहत दी है, उस पर शुक्रिया ना अदा करें? सही बात तो है, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि नेमतें मिलती हैं, उस पर सवाल होगा, लेकिन हम अगर माल मिला और उस पर ज़कात भी फर्ज हुई थी और हमने ज़कात दे दी तो अब कोई मुआखज़ा नहीं है। नेमत मिली और उस पर अल्लाह का हमने शुक्र अदा कर दिया तो कोई मुआखज़ा नहीं है। बहुत शुक्रिया। इनका दूसरा सवाल जो है दुआ के ताल्लुक से, दुआ की दरख्वास्त दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको भी और तमाम जितने हमारे भाई बहन प्रोग्राम देखते हैं हमसे दुआ के लिए कहते हैं। हम दिल की गहराइयों से यहीं पर नहीं, अपने अलग तन्हाई के वक्तों में भी उनके लिए दिल से दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनको आपकी तो सलामती, चैन, सुकून दे, इज्जत दे, दीन और दुनिया की नेमतों से सरफराज फरमाए। एक सवाल और बाकी है मंजिल से कलाम पाक की तिलावत के मुख्तसर। देखिए, वो इनको जवाब तो मिल गया था। जी, वो जी, जी। मंजिल जो है वो असल में 7 हिस्से हैं। उसकी फजीलत पूछना चाहती हैं आज। हाँ, कुरान मजीद के एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। मैं ये नहीं कहता हूँ अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो हर हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। जब हमने एक मंजिल यानी कुरान मजीद का 7वां हिस्सा एक दिन में बैठ के पूरा पढ़ा है तो कितने सारे हुरूफ आए हैं उसके अंदर, इसलिए कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। हर हर्फ पर 10 नेकी मिलती है। आप पूरी एक मंजिल में यानी कुरान मजीद के एक 7वें हिस्से में जितने हर्फ आए हैं, हर हर्फ के हिसाब से आपको 10 नेकियां मिली हैं। कैलकुलेटर लेके बैठेंगे तो भी बहुत वक्त लग जाएगा। बेशक। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, जमीला साहिबा हैं और काफिया साहिबा हैं। फरमाइए जमीला साहब, अपना सवाल हम तक पहुँचाएँ। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी एक बहन है, उसका तलाक हो चुका, शादी नहीं लग पा रही दोबारा। रिश्ता नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। और बहन काफिया, आप बताएं। जी, काफिया साहिबा, आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका राह नजात में।
मेरी बेटी का ना रिश्ता आ रहा है लेकिन जम नहीं रहा है, कोई अच्छा दुआ बताओ कुछ जम जाए। बेटी के रिश्ते आ तो रहे हैं लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब, दोनों के सवाल दोनों के सवाल जो है उसका एक ही जवाब देता हूं मैं, लेकिन पहला जो सवाल है उसके बारे में एक बात जरा सी मैं कहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी बच्ची के बारे में वो जुबान दराज है या उसके अंदर कुछ खामियां हैं, लेकिन जिस बच्ची को भी खुदा न खास्ता तलाक हुई है, खुद उस बच्ची को भी उनके घर वालों को भी ये देखने की जरूरत है कि हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, कमी दोनों तरफ से होती है, लेकिन दूसरे की जिम्मेदारी अलग हो गई। जब तलाक हो गई तो उस आदमी तो हमारी जिंदगी से खारिज हो गया, लेकिन हमें यह देखने की ज़रूरत है कि हमारी कोई खामी कोताही, हमारी ज़ुबान दराजी, हमारा बेफैज़ होना, हमारी खिदमत में सलीक़ामंदी न होना, हमें पकाना खाना नहीं आता है, कहीं ये वजह तो नहीं है, हमें सफाई सुथरा नहीं है, कहीं ये वजह तो नहीं है, हमारे मिजाज में अदम तहम्मुल बर्दाश्त नहीं है, इसकी वजह तो नहीं है। अगर ये वजह है खुदा न खास्ता तो इसे दूर करने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि ये परेशानी ऐसी है कि जहाँ भी आप जाएंगी खुदा न खास्ता वहाँ यही परेशानी होगी। बिल्कुल। उसके साथ साथ हम ये कहते हैं आपके लिए भी और दूसरी बहन के लिए भी कि एक तो कुछ असरात होते हैं, उनको दूर करने के लिए तो सूरह बकरा पढ़िए, कम से कम एक हफ्ते तक रोजाना सूरह बकरा पूरी पढ़िए और उसको पानी पे दम करके वो पानी पिएं भी, अपने ऊपर छींटे भी लगाएं, घर पे भी छींटे लगाएं, उससे असरात हैं तो वो दूर होंगे। और असरात रिश्ते आने में रुकावट होते हैं, वो रुकावटें दूर होंगी तो इंशाअल्लाह ताला रिश्ते आएंगे। और वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा की सूरत 21 मरतबा इशा के फ़र्ज़ों का सलाम फेरने के बाद पढ़िए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। अब्दुल हनीफ साहब और इमराना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। अब्दुल हनीफ साहब अपना सवाल बताएं। हेलो जी जी फरमाएं, क्या सवाल है? जी हमारे यहाँ पे जिससे कोई किसी का इंतकाल हो जाता है जी, तो क्या कहते हैं किसी के इंतजार के अंदर वो मैयत को वसूल देने का सिस्टम है, तो जैसे मतलब हाथों हाथ दें या जिसका इंतजार कर रहे हैं जब दें। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमारे तक पहुंच गया। बहन इमराना आप अपना सवाल बता दीजिए। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका इमराना। जी वालेकुम अस्सलाम। और मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया बहन, पाबंदी से देखा करें। मौलाना साहब को बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, दुआए खैर में याद रखा करें। बहुत शुक्रिया जी। और मौलाना साहब से करें मेरी बेटी की शादी की दुआ करना मेरे लिए, अल्लाह ताला की शादी आसानी से कराए, जरूर दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल क्या बल्कि सवाल का जवाब भी मौलाना साहब ने हाथ के हाथ दे दिया है। अल्लाह पाक बेहतर रिश्ता कराए। अब्दुल हनीफ साहब का सवाल हमारे पास है। इंतकाल के बाद कई मरतबा अपने अजीज़ों का हम इंतज़ार करते हैं और उसमें गुस्ल तक में ताख़ीर करते हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं, अगर आपका नाम वाकई अब्दुल हनीफ है तो ये नाम सही नहीं है। इसको अगर अल्लाह के अब्दुल हमेशा अल्लाह के किसी नाम के साथ लगना चाहिए, अब्दुल और किसी चीज़ के साथ नहीं लगता। अब्दुल सईद नहीं लगता, अब्दुल हनीफ नहीं लगता, अब्दुल सलीम नहीं लगता। अब्दुल जो है अब्द लगता है अल्लाह के किसी नाम के साथ, तो इसलिए अब्दुल हनीफ नहीं बल्कि अब्दुल हमीद आप अगर कर दें तो बहुत कम फर्क होगा और वो नाम सही हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। ये तो वो बात है जो आपने पूछी नहीं, लेकिन एक गलत चीज़ है तो वो हम बता देना जरूरी समझते हैं। जी जी जी। दूसरी बात यह है, इन्होंने सवाल क्या किया, इंतकाल के बाद हम लोग इंतजार करते हैं। इंतकाल के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत यह है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए, जनाजा तैयार हो जाए, तो उसमें दफन करने में देर नहीं करनी चाहिए। किसी का इंतजार करना मुनासिब नहीं है। जिसका इंतजार किया जाए वो भी आसानी से जल्दी से आ सकता हो तो आ जाए, वरना सिर्फ ये हमारे यहाँ एक चीज खामखाई पैदा हो गई, चेहरा देखना। चेहरा देख के क्या करोगे? सारी उम्र चेहरा देखा है, वो बेचारा दुनिया से जा रहा है, उसे जल्दी से जाने दो। सही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर वो बुरा आदमी है तो जल्द से जल्द अपने पास से उसको दूर कर दो, और अगर वो अच्छा आदमी है तो उसकी नेमतों के और उसके दरमियान हाइल ना हो, यानी उसे जल्द से जल्द अपनी नेमतों में पहुंचने दो। इसलिए ताखीर नहीं करनी चाहिए और गुस्ल तो फौरन दे देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। दो कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, बहन ज़किया हैं और ज़ुलेखा हैं। ज़किया साहिबा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं बहन। मैं ये कह रही थी भाई साहब कि हम कल एक मैयत में गए थे, हमारे लड़की के ससुर खत्म हो गए थे, तो वहाँ लेडीजें कह रही थी कि मैयत देखना मना है लेडीजों को जो पर्दा करती हैं। ठीक है, इसकी वजाहत आप तक पहुँच जाएगी। बिल्कुल, और अच्छा सवाल है ये, और बहुत सारी तमाम ख़वातीन के लिए एक अच्छा सवाल है। बहन ज़ुलेखा आप बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। भाईजान मेरा बच्चा 12 साल का है, माशाअल्लाह, लेकिन कोई भी बात मानता नहीं है, बहुत लेजी है। और दूसरी बात है
اور میرا گھر میں نماز پڑھتی ہوں لیکن فرض سے لے کے مغرب تک ہوتی ہے اور ایسا نماز نہیں ہوتی. وہ میرا ہسبینڈ اتنا پسند نہیں کرتی. وہ میں باہر میں رہتی ہوں, میرا ساتھ میں کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے بہت ہمارا گھر میں اشانتی ہوتی رہتی ہے. بہت شکریہ بہن آپ بالکل وقت کا تو نہیں. بھائی جان ایک بار پلیز سن لیجیے نا. ہاں جی بتائیے. اور دوبارہ نہیں ملتا, یہ بہت مشکل سے ملا فون. انشاءاللہ تو تعالی میں مکمل. ایسا کیا کروں, وہ بادشاہ بھی بگڑ رہی ہے, ہسبینڈ بھی, ایک کام کروں جیسے ہی بھی کروں لیکن وہ کبھی خوش نہیں رہتے. انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. چھوٹی چھوٹی بات میں وہ جھگڑتے رہتی ہے. سمجھ گئے. آپ بالکل صبر و تحمل سے کام لیجئے. مولانا صاحب بہت تفصیلی رہنمائی فرمائیں گے, اس کو بھی غور سے سنیے گا اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کیجیے گا. مولانا صاحب باتوں کا سلسلہ ہم زلیخا صاحبہ کے سوال کے ساتھ کریں گے. 12 سال کا بچہ ہے, کہنا نہیں مانتا ہے اور کافی لیزی بھی ہے ان کے مطابق. ہاں بچہ بھی ہے, شوہر سے بھی پریشان ہے. جی دیکھیے بچے کے لیے تو آپ یہ کیجئے کہ 2 کام کر لیجئے. ایک تو 5 نمازوں میں جب آپ نماز پڑھتی ہیں تو جا نماز کے سامنے بوتل رکھ لیا کیجئے اور پڑھ کے دم کر دیا کیجئے. اس کے اوپر الگ سے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں, جو کچھ نماز میں آپ نے پڑھا ہے وہی پڑھیے, دم کیجئے. وہ پانی اس کو پلاتے رہیے جس طرح سے بھی, اور پانی بڑھاتے رہیے. یہ بہت ساری چیزوں کے لیے مفید ہے. دوسرے یہ کہ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی ایک آیت ہے, 19ویں پارے میں سورت ختم ہوتی ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ آیت کم سے کم صبح شام 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کیجیے. یہ شوہر کے سلسلے میں مفید ہے. شوہر کے معاملے میں یہ ہے کہ آپ ایک تو برداشت سے کام لیجیے. دوسرے یہ کہ فجر کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد یا ودودو کم از کم 41 مرتبہ نہ 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کیجیے. محبت پیدا ہوگی. سارے جھگڑے جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. گنجائش ہوتی ہے تو بڑے بڑے معاملے بھی کچھ نہیں رہتے. ہاں لیکن مولانا صاحب وہ ان کے مطابق 4 وقت کی وہ نماز ادا کرتی ہیں. عشاء کی نماز شوہر کی وجہ سے ادا نہیں کر پاتی چونکہ ان کو پسند نہیں ہے. نہیں آپ ایسا کیجئے کہ عشاء کا اول وقت ٹائم ٹیبل میں دیکھ لیجئے. عشاء کا جب اول وقت آتا ہے تو باوضو پہلے سے تیار رہیے, اور جیسے ہی وقت ہوا اتنے بج کے اتنے منٹ فوراً عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیے. اور نہیں تو اگلے روز کو بھی ادا کر سکتی ہیں قضا نماز کے طور پر. جہاں تک ہو قضا نہ کیجئے, اور بہت زیادہ جھگڑے ہوں تو رات میں کسی وقت اٹھ کے پڑھ لیا کیجئے. بہت شکریہ. 2 کالر ہماری فون لائن پر اور ہیں. راحیلہ صاحبہ ہیں اور رضوانہ صاحبہ ہیں. راحیلہ صاحبہ فرمائیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. بہن راحیلہ بتائیں کیا سوال ہے. میں نا میرا دھیان سے سننا بھائی جان. سوال جیسے بچے ہیں نا اور ماں باپ ہیں, ان دونوں میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, مطلب لڑائی جھگڑا کچھ بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر ماں باپ خود چل کے ان بچوں سے معافی مانگے, ان کے آگے جھکیں, اور پھر اس کے بعد بھی وہ بچے ان کی مطلب کچھ بھی اہمیت نہیں سمجھتے ہی نہیں ہے, نہ ملتے ہیں نہ بات کرتے ہیں, اس سے ماں باپ کتنے پریشان رہتے ہیں. تو وہ بچے صحیح ہیں یا ماں باپ صحیح ہیں, کون صحیح ہے, میں جاننا چاہتی ہوں. انہیں کب احساس ہوگا اس بات کا کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں؟ جب ان کے بچے ان کے ساتھ ایسا کریں گے تب, بہت اچھا سوال ہے. ان کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے, اس کے بعد رہے گا, کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. بہن یہ آپ کا سوال نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کا سوال ہے. مولانا صاحب سے اس پر بھی رہنمائی کی ہم بات کریں گے, لیکن بہن رضوانہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں, ان کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. جی بلکہ رضوان صاحب ہیں ہماری فون لائن پر. رضوان صاحب خیر مقدم آپ کا. رضوان صاحب فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں. رابطہ منقطع ہو گیا ہے. مولانا صاحب بہت اہم سوال ہے راحیلہ صاحبہ کا, جہاں تک سماجی طور پر ہم بات کریں. بیٹے دیکھیے, معافی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. معافی مانگنے کا جو مقصد ہے وہ ان فاصلوں کو دور کرنا ہے. جی فاصلوں کو دور کرنے کے لیے معافی مانگنا ہی ضروری نہیں ہے, بلکہ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی گفٹ, اچھا بیٹے چلو جھگڑا ختم ہوتا ہے, تم یہاں آؤ, تمہیں ہم یہ دیتے ہیں, اور یہ ایک پین, بیٹی تمہارے لیے یہ پین ہے, اور تمہارے لیے یہ فلاں کاپی ہے, یہ ہے, اب جھگڑا ختم, آئندہ تم سیدھا چلو گے, ہم بھی تم سے محبت کا برتاؤ کریں گے, اب کوئی جھگڑا نہیں. اس طرح کر کے معافی مانگنا جو ہے یہ پستی کا اظہار ہے, یہ مناسب نہیں ہے. فاصلے دور کرنے ہیں نہ کہ معافی مانگنا. ایک تو یہی کہ والدین معافی مانگتے ہیں, سب سے بڑی بات تو اہم یہی ہے. والدین کو تو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی بات اسلام میں کہی گئی, وہاں تو ان کے ساتھ برا برتاؤ ہو رہا ہے, اور الٹے اگر وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں تب بھی ان کے ساتھ بہتر برتاؤ نہیں ہو رہا. ہمارا صاحب اسلام کیا کہتا ہے اس تعلق سے؟ اس معاملے میں حکمت و تدبیر بہت ضروری کی. بے شک.
تربیت کے فن پر بعض کتابیں اردو میں بھی اور بعض دوسری زبانوں میں بھی لکھی گئی ہیں. ہمارے اردو زبان میں آپ اردو بازار جامع مسجد جا کر کوئی کتاب تلاش کریں گے, فن تعلیم و تربیت ایک کتاب ہے بہت عمدہ, وہ آپ لیجئے, اس کو پڑھیے. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بچوں کے ساتھ بحیثیت استاد اور بحیثیت والدین آپ کو کیا برتاؤ کرنا چاہیے. یہ بہترین ایک نازک معاملہ ہے. یہ یوں سمجھیے کہ ایک سونار کا کام ہے کہ ذرا سے ایک نگینے کی ترچھا ہونے سے ساری خوبصورتی خراب ہو جائے گی. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. معافی مانگنا ایک وقت آتا ہے, بچہ جب جوان ہو گیا, اس کے ماں باپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے, سمجھدار ہو گیا ہے, اس سے اگر آپ کبھی معافی مانگ لیں تو وہ ٹھیک ہے. لیکن چھوٹے بچوں سے آپ معافی مانگیں گے تو ان کے اندر یہ احساس ہوگا کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں بیوقوف ہیں, بے سلیقہ ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, پھر معافی مانگتے ہیں, تو ان کی تربیت خراب ہوگی. آپ جو ہے فاصلے دور کیجئے, ٹکراؤ دور کیجئے, بے تعلقی کو ختم کیجئے, لیکن اس طرح سے نہیں کہ معافی مانگ کر, بلکہ اپنی برتری برقرار رکھیے اور ان کو قریب کرنے. اور اولاد کو بھی یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ والدین ہیں اور والدین کا ہر حالت میں ان کو احترام کرنا ہے, اور اسلام نے اس کو بہت اہمیت دی ہے. ایک کالر اور مولانا صاحب ہماری فون لائن پر ہیں, حالانکہ کئی سارے سوالات ہیں اور چاہیں گے سب کے جواب پہنچ جائیں. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ پروگرام آپ لوگ کا بہت اچھا ہے, مطلب ہر چیز سے ہم لوگ کو بہت سیکھ ملتی ہے. بہت شکریہ بہن, بہت شکریہ, اور بہت خوش ہوتی ہے طبیعت دیکھ کے پروگرام. پابندی سے یہ ہے کہ مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ ہماری بھانجیوں کی شادی میں بہت پریشانی آ رہی ہے, سوچ رہے ہیں کہ دعا کر دیں اس سے اللہ پاک ان لوگ کے اچھے رشتے ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. بہن بالکل ہم فوراً اس پر مولانا صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. مولانا صاحب یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے, رشتوں میں رکاوٹ. ایک کالر اور ہیں معذرت کے ساتھ, شہباز صاحب ہیں, ان کا سوال ہم پہلے شامل کر لیں. جی فرمائیں شہباز صاحب. اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں شہباز صاحب, اور سوال ہم تک پہنچائیں. جی میں جواب یہ ہے کہ میں کوئی کام کرتا ہوں پریشان رہتا ہوں, کام میں پریشانی آتی ہے. جی مولانا صاحب ہم پہلے رشتوں کی بات کر لیتے ہیں, چونکہ وہ سوال رشتوں میں رکاوٹ. دیکھیے رشتوں میں رکاوٹوں کے اسباب جو ہیں بہت سارے ہوتے ہیں. ہم دعا کر دیں, سارے کام دعا سے نہیں ہوتے. جی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو پہلے اس کو ازالہ ضروری ہے. جی کوئی بڑا بول دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ضروری ہے. کوئی غلطی سنگین ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے رکاوٹیں ہو جاتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے روزی روک دی جاتی ہے, کوئی اور کام روک دیے جاتے ہیں. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے نماز توبہ پڑھ کر معافی مانگیے کہ پروردگار ہماری یا ہمارے بچوں کی یا کسی کی غلطی کی وجہ سے اگر ہمارے کاموں میں رکاوٹیں ہیں تو وہ ہم غلطی کی معافی مانگتے ہیں. بار بار نماز توبہ پڑھیے, معافی مانگیے. کچھ اثرات بھی کبھی ہوتے ہیں, اس لیے سورہ بقرہ گھر کے اندر پڑھیے, اور والضحیٰ واللیل اذا سجی 93 نمبر کی سورۃ قرآن مجید کی, وہ پڑھ کر عشاء کی فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد وہ پڑھیے 21 مرتبہ. اللہ سے دعا کیجیے. ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن کانٹا نکلنا ضروری ہے. پہلے صحیح فرما رہے ہیں, کانٹا نکلے بغیر مرہم پٹی کرتے رہیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب, رہنمائی بہن تک پہنچ گئی ہے, اور بہت شکریہ پروگرام کو سراہنے کے لیے, اس کی ستائش کرنے کے لیے. ہماری درخواست یہی ہے کہ پابندی کے ساتھ پروگرام کو دیکھتے رہیں, اور یہاں سے مولانا صاحب کی جو بھی رہنمائی پہنچتی ہے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. شہباز صاحب کا سوال ہمارے پاس ہے, کام میں پریشانی ہوتی ہے. دیکھیے کام میں پریشانی کے بھی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. جی وقت پر ڈھونڈنے کے لیے نکلنا, صبح سویرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا یوم خمیسہا, اے اللہ میری امت کے لیے برکت عطا فرما صبح کے وقت میں, خاص طور پر جمعرات کے دن. جی تو جمعرات کے دن کسی کام کے لیے, کسی کاروبار کے لیے سفر کرنا ہو تو وہ مفید ہے. صبح سویرے اس کے لیے نکلیے, کوشش کیجئے. کام نہیں مل رہا, اس کی وجہ سے گھر پہ آگے بیٹھ نہ جائیے. جد و جہد, گھومنا پھرنا, تلاش کرنا, کوشش کرنا, فون کرنا, ملاقاتیں کرنا, یہاں جائیں وہاں جائیں, یہ سب بھی کیجئے. اور استغفار کثرت سے پڑھیے, اور یا اللہ یا رحمان یا رزاق فجر کی نماز کے بعد فی الحال 313 مرتبہ پڑھیے. جب کام مل جائے اس کے بعد ذرا سا کچھ کم بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک سوال نور الحسن صاحب کا کافی دیر سے ہمارے پاس ہے. ان کی پریشانی بھی ہے, ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے, ٹینشن ہوتی ہے, گیس کی پریشانی انہوں نے بتائی, اور یہاں تک بتایا کہ خودکشی کے خیالات تک ان کو آتے ہیں. دیکھیے یہ خیال جو آتے ہیں تو شیطان کی طرف سے ہے. جی اس لیے کہ غالب نے کہا ہے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. جی مر جانا مسئلے کا حل نہیں ہے, بلکہ مرنے کے بعد جو آدمی ایسی خودکشی کی موت مرتا ہے خدا نخواستہ, اس کو وہاں سزائیں ملتی ہیں بہت زیادہ, بہت گنہگار ہے یہ. اس لیے مسئلے کا حل یہ نہیں کہ مر جائیں, مسئلے کا حل یہ ہے کہ سلیقے سے جینا سیکھ جائیں. بے شک. اس کے لیے جو ہے
اللہ تعالیٰ سے نماز توبہ پڑھ کر معافی مانگیے. کوئی نہ کوئی غلطی ہے لازمن کوئی نہ کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے دل کے اوپر یہ خوف و ہراس اور مایوسی طاری ہو گئی ہے. بار بار نماز توبہ پڑھیے اور فجر کی نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کیجئے. انشاءاللہ یہ پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. سیف الحق صاحب کا سوال ہمارے پاس ہے اور غالباً یہ آخری سوال ہوگا. جو سوال بقیہ بچے ہیں ایک یا دو انشاءاللہ تعالی کل کے شمارے میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو لے لیں. ماشاءاللہ سے آپ نے جو رہنمائی فرمائی ہے، جو کچھ کرنے کے لیے کہا، بتاتے ہیں کہ اس سے بیٹیوں کی شادی ماشاءاللہ سے بخوبی ہو گئی ہے. اب کہتے ہیں روزی روٹی کی پریشانی ہے، کوئی دعا بتا دیں. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام ہمارا بنا دے تو اس کے لیے نماز شکر پڑھنی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میرا شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اس لیے شادیاں آپ کی اللہ تعالیٰ نے عزت و عافیت سے کرا دی. اس کے لیے نماز شکر پڑھ کر بار بار اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے. اور کاروبار کے لیے ابھی جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں ان سب چیزوں کا خیال رکھیے. استغفار کثرت سے پڑھتے رہیے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین، یہ تھا راہ نجات کا آج کا شمارہ جس میں ہم نے تعلیم و تربیت پر بات کی ہے، لیکن بات ابھی باقی ہے. انشاءاللہ تعالی کل کے شمارے میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے.